السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں امان و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کی قرآن ٹیچر نائلہ ماجد آج قرآن کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز اس دعا سے کریں گے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمارا اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حروف تہجی کی پریکٹس کر سکیں اور اس کے علاوہ حروف کی چھوٹی اشکال اور زبر کی درست ادائیگی سیکھ سکیں۔ تو میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں الفاظ کی ادائیگی میں مشکل پیش نہ آئے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو پیارے بچوں، میں نے حروف تہجی کی آپ کو پوری مشق کروائی۔ اب ہم ان کی چھوٹی اشکال کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کی آوازیں کس طرح ہوتی ہیں۔ جیسے میم، ما، یہ میم کی چھوٹی شکل ہے۔ با، ب، یہ با کی چھوٹی شکل ہے۔ فا، ف، یہ فا کی چھوٹی شکل ہے۔ سا، س، یہ سا کی چھوٹی شکل ہے۔ تا، ت، یہ تا کی چھوٹی شکل ہے۔ سین، س، یہ سین کی چھوٹی شکل ہے۔ صاد، ص، یہ صاد کی چھوٹی شکل ہے۔ لام، ل، یہ لام کی چھوٹی شکل ہے۔ نون، ن، یہ نون کی چھوٹی شکل ہے۔ جب ہم حروف کو الفاظ میں استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہم ساؤنڈز یعنی ہم ان کی چھوٹی آوازوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے چھوٹی آوازوں کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح جیم، ج، شین، ش، یا، ی، ضاد، ض، کاف، ق، قاف، ق، ہا، ہ، عین، ع، حا، ح، غین، غ، خا، خ۔ نیچے یہ سارے وہ حروف ہیں جو کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتے، جن کی کوئی بھی چھوٹی شکل نہیں ہے۔ واو، و، ذال، ذ، ظا، ظ، دال، د، طا، ط، زا، ز، را، ر، حمزہ، آ۔ الف اور حمزہ ایک ہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک تو ہم نے حروف تہجی اور ان کی آوازیں سیکھی، ان کی چھوٹی اشکال سیکھی۔ اب ہم زبر کی پہچان کریں گے اور زبر کی آوازوں کو سیکھیں گے۔ جیسے زبر کسی بھی حروف کے اوپر ہوتی ہے، زبر کسی بھی حروف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کی آواز آدھے الف کے برابر ہوتی ہے اور جب ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارا منہ تھوڑا سا کھلتا ہے۔ اس کا ساؤنڈ ہے آ۔ اگر یہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوگی تو اس کی کیا آواز ہوگی، ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میم زبر ما، با زبر با، وا زبر وا، فا زبر فا، سا زبر سا، زال زبر زا، زوا زبر زو، تا زبر تا، دال زبر دا، طا زبر طا، لام زا زبر زا، سین زبر سا، صاد زبر سو، لام زبر لا، نون زبر نا، را زبر را، جیم زبر جا، شین زبر شا، یا زبر یا، ضاد زبر دا، کاف زبر کا، قاف زبر قا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، عین زبر آ، حا زبر حا، غین زبر غا، خا زبر خا۔ شروع میں تو ہم زبر کی پریکٹس حرف کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم حروف کے بغیر صرف آوازوں کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے
ما با وا فا ثا ذا ظا تا دا طا زا سا صا لا نا را جا شا یا طا کا قا آ ہا آ حا غا خا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف زبر کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی چھوٹی اشکال بھی موجود ہیں۔ آپ نے ان کی خوب پریکٹس کرنی ہے زبر کے ساتھ اور ان کی چھوٹی اشکال کی بھی پہچان کرنی ہے، تاکہ جب ہم الفاظ سیکھیں تو ہمیں ان کی چھوٹی اشکال کو سمجھنے میں یا پہچاننے میں کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہم مشق کریں گے۔ مشق کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ حروف دیے گئے ہیں اور وہ حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں ہیں، بلکہ کچھ حروف درمیان والے دیے گئے ہیں، کچھ شروع والے دیے گئے ہیں، کچھ آخر والے۔ آپ نے ان کو پہچاننا ہے اور ان کی آوازوں کی عملی مشق کرنی ہے۔ اب ہم ملتی جلتی آوازوں میں فرق کریں گے، جیسے زا اور زال۔ زا میں سیٹی کی آواز ہے جبکہ زال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ زا اوپر نیچے والے دونوں دانت جب زبان کی نوک کے ساتھ لگتے ہیں تو زا پڑھا جاتا ہے، جبکہ زال زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو زال پڑھا جاتا ہے۔ زال اور زوا کا مخرج سیم ہے، لیکن زوا میں ہماری زبان ہمارے ہونٹ تھوڑے سے گولائی میں ہوتے ہیں۔ زوا اور زا اس میں ایسے ہی فرق ہے جیسے زا اور زال میں فرق ہے۔ اسی طرح تا اور طوا، ان دونوں کا مخرج سیم ہے، لیکن تا میں ہمارے ہونٹ گولائی میں نہیں جاتے جبکہ طوا میں ہمارے ہونٹ گولائی میں جاتے ہیں۔ اسی طرح سین اور سا، سین میں سیٹی کی آواز ہے جبکہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ سین کا مخرج اوپر نیچے والے دونوں دانت جب زبان کی نوک کے ساتھ لگتے ہیں تو سین پڑھا جاتا ہے، جبکہ سا ہماری زبان کی نوک جو اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو سا پڑھا جاتا ہے۔ سین اور صاد کا مخرج ایک جیسا ہے، لیکن سین میں صاد کی نسبت سیٹی کی آواز کم ہوتی ہے۔ صاد اور سا میں فرق ایسے ہی ہے جیسے سین اور سا میں ہے۔ حمزہ اور آ، حمزہ میں ایک سادی آواز آ کی نکلتی ہے، لیکن عین آ یہ حلق کے درمیان سے پڑھا جاتا ہے اور یہ کافی زور دے کے اس کی آواز نکالی جاتی ہے، اس کا مخرج نکالا جاتا ہے۔ آ اور آ۔ اب ہم کچھ الفاظ کے ساتھ زبر کی پریکٹس کریں گے۔ لکا، مع، ترا، ولد، جعل، خلق، هلك، بلغ، ترك، شكر، جمع، كفر، ذهب، فعل، ذكر، رفع، غفر، دخل، وجد، ختم، ضرب، قتل، أخذ، مرج، فرد، مكر، وعد، يرى، ولد، قتل، صدق، هلك، بعث، كسب، شكر، قتر، كتم، ذهب، فصل، ذكر، قتر، كتم، ذهب، فصل، ذكر، رفع، غفر، دخل، وجد، حضر، ضرب، فتح، ظلمك، مرج، فرد۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ مجھے اجازت دیں، آپ نے زبر کی خوب پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اگلے اسباق پڑھنے میں آسانی ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔